آج جمعے کا مبارک دن تھا۔ حویلی میں ہر طرف عام دنوں سے بڑھ کر چہل پہل تھی۔ ملازم ادھر ادھر بھاگتے پھرتی سے اپنے کاموں کو نمٹانے کے چکروں میں مصروف بھاگتے پھر رہے تھے۔ جگہ جگہ پر آفیشیل یونیفارم میں ملبوس لوگوں کی ٹیم کے افراد پھولوں کی لڑیوں سے پوری حویلی کو سجانے میں مصروف تھے، کیونکہ ان کو 12 بجے تک اپنا کام مکمل کرنے کا ٹارگٹ ملا تھا، جو کہ تقریباً آخری مراحل میں تھا۔ نوراں، مٹھائیاں اور باقی ساری چیزیں تیار ہیں نا؟ اماں سائیں مسٹرڈ کلر کا خوبصورت کام والا جوڑا پہنے، خاندانی زیورات زیب تن کیے، خوبصورت شال کو کندھوں پر پھیلائے اپنی تیاری سے مرعوب کرتیں، جیسے بیٹے کے نکاح پر خوشی سے پھولیں نہ سما رہی تھیں۔ جی جی اماں سائیں، سب کچھ تیار ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ نوراں بھی باقی ملازموں کی طرح نیا جوڑا زیب تن کیے اماں سائیں کے آگے پیچھے تھی۔ چلو، جمعہ بھی ہونے والا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نکاح کی رسم شروع ہوگی۔ میں ذرا مہربان سائیں کو دیکھ لوں تو۔ تو باہر جا کے دیکھ، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ پھر میں آ کر ایک نظر دیکھوں گی۔ نوراں کو جانے کا اشارہ کرتیں وہ فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھیں۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض پر بلیک شال اوڑھے جس پر گولڈن کلر کی خوبصورت کڑھائی تھی۔ یہ شالیں صرف سردار سائیں کے پاس ہی ہوتی تھیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ شال سردار سائیں کی پہچان تھی، جسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ضروری تھا۔ اپنے کف لنکس لگاتے، بالوں کو سیٹ کیے، پرفیوم کا بے دریغ سپرے کرنے کے بعد وہ بیڈ کی جانب بڑھا اور اپنی کھیڑی پہنی۔ پھر اپنی تیاری سے مطمئن ہوتے ایک دفعہ پھر آئینے کی طرف دیکھا۔ آج تو جیسے آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں سے چپکی مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی جیسے روح کو راحت بخش رہی تھی کہ وہ وجود کچھ دیر بعد اس کی ملکیت ہوگا، جس کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی اس کے سینے میں دل نے جھٹکا لیتے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اپنے اتنے سالوں پہ کیے گئے ضبط کی تنابیں توڑ دے اور اسے اپنے سینے میں جکڑ کر اس کی جان حلق میں لے آئے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ پتہ نہیں حلیمہ بی نے اسے کیا کہہ کر راضی کیا ہوگا۔ چلو وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن یہ تو طے تھا کہ اب اس کی خیر نہیں تھی۔ ذہن میں مختلف تانے بانے بنتے اب وہ لمبی سانس خارج کر کے خود پر قابو پاتے کمرے سے نکلا، کیونکہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد ان کا نکاح تھا اور اگلے دن مہندی کے بعد رخصتی۔ اماں دیکھ نا، میں پیاری لگ رہی ہوں؟ پہلے شبنم کا سر کھا کر اب اماں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ہانی صاحبہ نے پھر سے تصدیق کی تھی۔ آف وائٹ گھاگھرا چولی، سر پر نیٹ والا گوٹے کا دوپٹہ سجائے، جوڑے سے میچنگ جویلری اور ہیل پہنے، نیچرل میک اپ نے جیسے اس کی خوبصورتی کو خطرناک حد تک نکھارا تھا کہ شبنم جب سے آئی تھی اسے دیکھ دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ رہی تھی، لیکن نہ جی، اسے بھلا یقین کہاں آنا تھا کہ کچھ دیر پہلے شہر سے آئی میک اپ آرٹسٹ، جسے حزام شاہ کے آرڈر پر بلوایا گیا تھا، تو جیسے کسی طرح اپنی جان چھڑواتے بھاگی تھی، کیونکہ شاید ہی کسی نے اس کے کام میں اتنی مین میخ نکالی ہو جتنی ہانی صاحبہ نے نکالی تھی۔ اب اماں کی باری تھی، پھر شاید اسے پتہ لگتا کہ وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہانی میری جان، اللہ تجھے نظر بد سے بچائے، میرے پتر کے آگے تو آج چاند بھی پھیکا لگ رہا ہے۔ حلیمہ بی نے اپنی آنکھوں سے نمی کو پونچھا تو ہانی بھی آگے بڑھتے ماں کے گلے لگتی سوں سوں کرنے لگی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ وہ بے شک جتنی بھی لاابالی تھی، لیکن آج اس کی گھبراہٹ جیسے اسے ہلائے دے رہی تھی۔ کہاں وہ سردار سائیں، جن کے اتنے لمبے چوڑے وجود کو صرف دیکھتے ہی اس کے پسینے چھوٹتے تھے، اب تو وہ اس کا شوہر بننے والا تھا۔
جس پر کل سے اس کی اماں نے اسے وہ باتیں سمجھائی تھیں کہ وہ کانوں کی لو سے گردن تک سرخ پڑی تھی، اور اصل میں شاید یہی بات اس کے ڈر کی اصل وجہ تھی۔ حلیمہ بھی نکاح ہونے والا ہے، ہانی بی بی کو باہر لے آئیں۔ خود کو ہانی سے ہانی بی بی بنتا دیکھ جیسے ہانی کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن پھر ماں کی ساری باتیں ذہن میں آتے ہی فوراً شرمیلی لڑکی کی طرح نظریں جھکائے بیٹھ گئی۔ ہاں چلو، ایک طرف سے ہانی کو پکڑے جبکہ اس کی دوسری طرف شبنم تھی، وہ اسے لیے باہر اسٹیج کی طرف بڑھیں۔ جبکہ دور سے اسے آتے دیکھ کر حزام شاہ فوراً کھڑا ہوا، جبکہ پنڈال میں جیسے علاقے کے لوگوں کا ہجوم شامل تھا، کیونکہ یہ ان کے سردار سائیں کی شادی تھی۔ سر پر سرخ دوپٹہ جس پر سردار حزام شاہ کی دلہن لکھا تھا کو گھونگھٹ کی طرح اوڑھے وہ اس کی دھڑکنوں کی تہہ تک سکون دوڑا گئی تھی۔ اسے کانپتے دیکھ کر حزام شاہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اسے اسٹیج پہ چڑھنے میں مدد دی، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہوا۔ حلیمہ بھی اس کے پاس کھڑی مسلسل اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ سہلا رہی تھی۔ نکاح کے ہوتے ہی ہر طرف مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا، اور حلیمہ بھی اماں سائیں سے ملتے ہی ان کے پیچھے ہی اسٹیج سے اتر آئی تھیں۔ کیا بات ہے؟ میری جان، کیوں گھبرا رہا ہے میرا میٹھا سائیں؟ وہ جو گھونگھٹ میں سے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے اپنے بنٹے گھما رہی تھی، اپنی کمر میں بھاری مضبوط ہاتھ کی پرحدت گرفت جس سے مقابل نے اسے کھینچ کر بالکل اپنے ساتھ جوڑ کر بٹھا لیا تھا، اوپر سے متضاد اس کے جملے نے تو جیسے اسے اس پر بیک وقت بے یقینی اور کپ کپی طاری کر دی تھی۔ یہ سردار سائیں کو کیا ہو گیا ہے؟ جان، میٹھا سائیں؟ اپنی یادداشت میں ان الفاظ کو دہراتی وہ گھونگھٹ میں سے پٹر پٹر اسے تک رہی تھی، جس پر حزام شاہ کا دل کر رہا تھا کہ اس کے سندر مکھڑے پر سجے ان پٹر پٹر تکتے نینوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ان کی گرمی سے انہیں بند ہونے پر مجبور کر دے، لیکن فی الوقت وہ خود پر قابو پاتے سامنے کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ ہاتھ ہنوز اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے بندھا تھا، جس سے وہ اس کی کپ کپاہٹ کو واضح محسوس کر رہا تھا، جبکہ ہانی کے دوپٹے نے جیسے اس کی گرفت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر رکھا تھا۔ بھابی سائیں سے ملاقات کرواؤں کیا؟ سب مہمان اپنے اپنے ٹھکانوں پر آرام کی غرض سے جا چکے تھے، جبکہ حلیمہ بھی اس وقت حویلی میں اماں سائیں کے ساتھ ہی تھیں۔ وہ لان میں ٹہل تھا، ابھی ہانی سے ملنے کا سوچ ہی رہا تھا، کیونکہ وہ نکاح کے بعد اس کو مبارکباد دینا چاہتا تھا، لیکن لوگوں سے ملتے اور پھر مبارکباد کا سلسلہ وصول کرتے جیسے وقت پر لگا کے اڑا تھا کہ وہ انیکسی کی جانب چلی گئی تھی۔ ابھی وہ مزید سوچتا کہ بادامی رنگ پر بلیک واسکٹ پہنے، ہاتھوں میں برینڈڈ واچ، ماتھے پر لہراتے گھنے بال اور ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے زریش شاہ نے جیسے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ مجھے اس سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت یا سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی ہے وہ، تم اپنی کے بارے میں سوچو۔ یہ کہتے ہی وہ یہ جا وہ جا انیکسی کی طرف بڑھا، جبکہ پیچھے زریش شاہ کا جیسے منہ کھلا تھا اپنے بھائی کی بات پر، پھر کندھے اچکاتے اپنی والی کے بارے میں سوچتے جس نے کل مہندی پر ہی آنا تھا۔ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ مجھے ہانی سے بات کرنی ہے۔ انیکسی میں داخل ہو کر وہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے دروازہ کھولتی شبنم سے مخاطب ہوا، جو اس کو دیکھ کر فوراً اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ جی سردار سائیں، میں بس گھر ہی جا رہی تھی۔ حلیمہ بی کا انتظار تھا، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو میں چلتی ہوں۔ سردار سائیں کے سر ہلاتے ہی وہ فوراً 100 کی سپیڈ سے دوڑی، کیونکہ وہ بھی اس کی باروب شخصیت سے خوف کھانے والوں میں شامل تھی۔ آجا شبنم، کھول دے یہ گھونسلے کو، میرا سر درد ہو گیا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں بازوؤں کے اندر اپنے منہ کو چھپاتے وہ جیسے اتنے ٹائٹ جوڑے سے تنگ آ گئی تھی، لیکن مجال ہے جو اپنے بالوں کو خود ہاتھ نہ لگانے والی قسم توڑی ہو۔
کیوں نہیں میرا ماہی، میرے مٹھن کے سر میں درد ہے تو شبنم کی کیا ضرورت ہے میرے دل کے ٹوٹے کے لیے؟ وہ جو دروازے کی سین ٹو بی کنٹینیو، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں باقی کا سین آئے گا. تب تک کے لیے پلیز سپورٹ کیجیے. بائے بائے.